حدیث نمبر 3372۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3374۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غائب و غیر حاضر ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ تمہاری قجاؤں اور سواریوں کے درمیان یعنی بہت قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 3378۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں رہتی ہے، اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینت طمانینت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3380۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3387۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ جلدی یہ ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3391۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے ہوئے کہتے تھے کہ جب تمہاری صبح ہو تو کہو، اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی، تیرے حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے۔ اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا جب تم میں سے کسی کی شام ہو تو اسے چاہیے کہ کہے، ہم نے تیرے ہی حکم سے شام کی اور تیرے ہی حکم سے صبح کی تھی، تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرا جب حکم ہوگا ہم مر جائیں گے اور تیری طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 3392۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں صبح و شام میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہہ لیا کرو، اے اللہ غائب و حاضر، موجود اور غیر موجود کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں شیطان کے شر اور اس کی دعوت شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا صبح و شام اور جب اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے چلو تو پڑھ لیا کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔